السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج میں آپ کو بتاؤں گی، جیسا کہ آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ چکے ہیں، یزید کے بیٹے نے کربلا میں کیا کیا، اور کربلا کے بعد یزید کے بیٹے کے کارنامے سن کے آپ اسے سلام پیش کریں گے۔ تو پیارے بہن بھائیو، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حقیقت اسلامک ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، تاکہ آنے والا نیا واقعہ اسلامک اسٹوریز آپ تک پہنچ سکے۔ اور ثواب جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ واقعے کا ہر پہلو آپ کے سمجھ میں آ سکے۔ یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کے نام پر اس کا نام معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے مزاج کے مطابق اس کی تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس وقت کے بڑے قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور یزید سے سخت نفرت کرتا تھا۔ چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا، اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے یزید بن معاویہ نے اپنے باپ دادا کی خلافت اور حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ ویڈیو میں آخر تک بنی رہیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے آخر تک دیکھیے گا۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے جب انسانی خواہشات کی بھرمار عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر اپنی حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر، اور ان 40 دنوں میں اس نے بڑی باریکی سے اپنے باپ کے کارناموں کا جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے رہے، ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا پھر تخت و تاج کو چھوڑ دے، یا اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور دردناک عذابوں سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو ایک مسجد میں جمع کیا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے جج نے ان لوگوں سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس کا حقدار تھا، اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا، شجاعت اور علم میں وہ سب سے زیادہ آگے تھا، وہ سب سے پہلے ایمان لایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد، فاطمہ زہرا کا شوہر، سبتین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے ان سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا، اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا کہ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو گئی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا حامل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا، اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا۔ اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے بھی تجاوز کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔
اور وہ اب اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا روند گیا اور کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا، اور پھر دوبارہ وہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلوں میں ڈالوں گا۔ اب تم لوگ جو بہتر سمجھو وہی کرو، یا جس کو منتخب کرو اسی کو اپنا حاکم بناؤ۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ سب حیران اور پریشان ایک دوسرے کو تکنے لگے اور زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، جس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا۔ معاویہ نے غصے سے چیخ کر کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا تم حیلے و بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا جو تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو پر افسوس میرے والد نے صرف گناہوں اور بدبختی میں گزار دی، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے جو بدبختی میرے والد نے سمیٹی ہے وہ یہ کافی ہے۔ میں اس سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا، پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ بنو امیہ جس کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے بعد ان کی خلافت ان سے چھین سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے امر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے۔ تم نے ہی اسے اکسایا ہے کہ وہ بنی امیہ کے ظلم و زیادتیوں کو سب کے سامنے اس طرح کہے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کے ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تاریخی واقعہ دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کی تعلیم اور تربیت کا بہت بڑا حصہ شامل ہوتا ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں ہی کھویا رہتا۔ لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تربیت اس طرح کی یہ تخت و تاج بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حق پر ہوتا ہے تو خداوند عالم اسے باطن کی گہرائیوں سے نکال کر اسے حق پر ضرور لاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر حق پہ لگا رہے یا پھر گناہوں میں پڑ جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔